فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم سب ایک مسجد کی تکمیل، ایک مسجد کے مکمل ہونے پر یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو کام جب وجود میں آ جاتا ہے تو اس کا اسٹرکچر اور ڈھانچہ تو ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، اور حقیقت میں اس مسجد کے وجود میں، اسٹرکچر اور ڈھانچے کے وجود میں لانے کے لیے وہ قربانیاں ہیں۔ گھڑی چل رہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے سوئیاں اس کی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کا انجن جو اصل سوئیوں کو گھما رہا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اصل کردار اسی کا ہوتا ہے جو اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ تو مسجد کے ڈھانچے سے پہلے، یہ تعمیر، یہ اس عمارت کے مکمل ہونے سے پہلے جو قربانیاں لگی، اس کی وجہ سے یہ مسجد وجود میں آئی۔ لیکن اب مسجد کے وجود میں آنے کے بعد جتنی قربانیاں لگ چکی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ قربانیوں کی یہ مسجد مطالبہ کر رہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے مسجد بنا لی ہمارا کام پورا ہو گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب کام کا آغاز ہی اب ہوا ہے، اب کام کا آغاز ہی اب ہوا ہے۔ اب اصل ہماری ذمہ داری کو ہم اس مسجد کے آباد کرنے کے لیے کیا فکریں کرتے ہیں، ورنہ قرآن مجید میں بڑی سخت آیت ہے، چھوٹی آیت ہے لیکن بڑی سخت وعیدی آیت ہے۔ قرآن مجید فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں تو پرشکو ہوں گی، عالیشان ہوں گی، عامر آباد ہوں گی، وہی خراب، لیکن اندر سے اس کے جان نکل چکی ہوگی۔ مسجدیں عالیشان ہوں گی لیکن اندر سے وہ کھوکھلی ہو چکی ہوں گی۔ جس کو کسی نے کہا ہے مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج یہ مسجد کئی قربانیوں، کتنے لوگوں کی قربانیاں لگی، کتنوں نے اپنا وقت دیا، کتنوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا، ہمارے سامنے وہ نقشہ بھی نہیں۔ جنہوں نے دیا وہ لے کر بھول گئے، جنہوں نے اپنا وقت خرچ کیا، وقت خرچ کر بھول گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آخرت میں بہترین بدلے عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں تو آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایک روایت میں آتا ہے من بنا للہ کمفحص قطات، فرمایا جس نے لاوری کے گھونسلے کے برابر اگر مسجد بنائی، یعنی اس کا حصہ تھوڑا سا بھی اگر مسجد میں لگا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان نشان اس کو بدل عطا فرمائیں گے۔ تو جو قربانیاں دینے والوں نے مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، وقتی اعتبار سے جو قربانی دے چکے، ہم سب ان کے جو ہیں وہ سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ ان کا ہم جو ہیں تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، اپنا وقت کھپایا، قربانیاں دی۔ اہل محلہ بھی قربانی بھی جو ہیں مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے قربانی دے کر اس مسجد کو، آپ کی طلب پر اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا،
محلے کی طلب اور چند نوجوانوں کی طلب اور اس کے ساتھ آپ کا شامل ہو جانا، اس طلب پر اللہ تعالیٰ نے اس محلے میں مسجد کو آباد کر دیا ظاہری شکل کو۔ اب اس کی باطنی شکل کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری مکمل ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں۔ اور دیکھو ابھی بھی ہم صبح بھی مسجد میں گئے تھے، ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ جہاں جہاں بھی لوگوں نے مسجدیں آباد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام آفات و مصائب سے حفاظت کی۔ آپ سروے کر لو، آپ سروے کر لو، جہاں جہاں بھی لوگوں نے مسجدوں کی حفاظت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی حفاظت کی۔ ہمارا پورا علاقہ آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آج تک حفاظت کی ہے، آئندہ بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ لیکن مسجدیں آباد کی، مسجد کی جو ہے ظاہری شکل کو بھی آباد کیا، اس کے اندر اس کی فکروں کو بھی آباد کیا، اس میں نمازوں کو بھی پڑھا گیا، تلاوت کے زمزموں سے اس مسجد کو آباد کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اور جنہوں نے مسجدوں سے بے رخی برتی تھی، بلکہ یہ بات اگر کہوں تو میں کوئی کوتا نہیں ہوں گا، وہ لوگ جو مسلمان محلوں میں رہنے سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے اور جن کا دماغ خراب ہو چکے تھے اور جو بلند سوسائٹیوں کے خواب دیکھ رہے تھے، حالات نے ان کو ایسا مجبور کیا اپنے محلے اور سماج میں آ کر رہنے لگے۔ مشکل سے نکالے گئے وہ اپنے اپنے محلوں سے جن کے دماغ میں خناس چھا چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، چونکہ ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ رحم کرنا تھا، نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بستی میں ان کو بھیج دیا گیا۔ آج بھی جو بکھرے ہوئے لوگ جہاں جہاں تھے، آج بھی ان کے حالات آپ دیکھیے کہاں پھٹے تھے، ان کے حالات دیکھیں تو آپ کو ترس آئے گا کہ ابھی تک ان کے حالات جو ہیں جیسے چاہیے اصلاح نہیں ہو چکی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ تعزیانہ چلتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد تو ہم نے بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اب مسجد کے آباد کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور جو میں نے آیت تلاوت کی قرآن کی آپ کے سامنے، انما یعمر مساجد اللہ کے مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا یہ مسجد کو آباد کرے گا، اس لیے کہ قرآن نے دوسری آیت میں کہا ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ کافر یا خدا تعالیٰ کے نافرمان کبھی بھی مسجد کو آباد کرنے والے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اپنے خلاف وہ کفر کی مہر ثبت کرنا چاہتے ہیں۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور یہاں کہا انما یعمروا مساجد اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا۔ اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ مسجدیں کائے سے آباد ہوں گی؟ نمازوں سے آباد ہوگی۔ مسجدیں نمازوں سے، اقیموا الصلاۃ، بار بار یہ کہا گیا نمازوں کو قائم کرو۔ ابھی حالات ایسے ہوئے کہ جو ہیں کورونا کی وجہ سے لوگوں نے مسجدوں کو ترک کر دیا، اس سے جو ہے تغافل برتنے لگے، اس سے جو ہے بے اعتنائی برتنے لگے اور اس کو پھر اپنا معمول بنا لیا۔ تو اب مسجدیں آباد ہو گئی ہیں، وہ سارے مصائب کے بادل جو ہیں چھٹ چکے ہیں، اب ہم پھر سے جو ہیں یہ متوجہ ہوں کہ مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، جماعتوں کے ساتھ نماز کا اہتمام۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو مسجد آباد ہوگی، اور مسجد آباد ہوگی تو مسجد میں ظاہر دینی فکر ہوگی، دعوت کا کام ہوگا، جماعتیں آئیں گی، مختلف قسم کے علماء آئیں گے، آپ کو بات کہیں گے تو اس مسجد کی فکر کو لے کر آپ اپنے گھروں تک منتقل کریں گے۔ یہ مسجد تو ایک پاور ہاؤس ہے جہاں سے پاور سپلائی ہوتا ہے، اور جس کا کنیکشن مسجد کے ساتھ رہا وہ اپنے گھر تک سپلائی لائن لے سکے گا، اور جس نے اپنے کنیکشن کو مسجد سے کاٹ دیا، جس کا تعلق مسجد سے ٹوٹ گیا، جس کا کنیکشن کٹ گیا، تو وہ اپنے گھر میں اندھیرا محسوس کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من کان یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، جس کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آنے جانے کا عادی ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے بارے میں ایمان کی گواہی دو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد سے تعلق رکھنے والے کے بارے میں تم گواہی دو کہ یہ ایمان والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مسجد سے تعلق نہیں رکھتا ہے اس کے بارے میں ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کا ایمان خطرے پر ہے،
اس وقت جو ہیں ایمان کے ڈاکہ ڈالنے والے ان کا ایمان اچک لیں گے جس کا مسجد سے تعلق نہیں ہوگا۔ آج دیکھ رہے ہو سارے کے سارے حالات آپ دیکھ رہے ہو، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم اپنے تعلق کو مسجد سے وابستہ نہ کریں گے تو چاروں طرف سے یلغار ہے باطل کی، کوئی کسی راستے سے، کوئی کس راستے سے، کوئی کس راستے سے آ رہا ہے اور یلغار کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہمارے لیے کوئی حفاظت کی جگہ ہے تو مسجد ہے۔ مسجد میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجو۔ اذا حضبہ امر ففزع الی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی سنگین معاملہ پیش آتا تھا تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے۔ آپ جب بھی دیکھو گے، جب کبھی بھی حالات آئے تو آپ مسجد نبوی میں جا کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتے تھے اور گریہ وزاری کے ساتھ جو ہے رجوع ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ مسجد کو آباد کر دیا، اب ہم اس مسجد کے آباد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ مسجدیں تو عالیشان ہیں لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی۔ پہلے چند بوڑھے ہوتے تھے لیکن وہ مسجد کے کھوٹے ہوتے تھے، سمجھے، 24 گھنٹے جو ہیں انہوں نے اپنا مسجد میں اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا اور ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے تھے۔ اب ہم بھی اس مسجد کے کچھ کھوٹے بن جائیں، مسجد کے کچھ کھوٹے بن جائیں، ہر وقت جو ہیں ہمارے ہاں جماعت کا کام ہو رہا ہے، مسجد والی جماعتیں بیٹھتی ہیں اور اس میں فکر کی جاتی ہے کون کتنا وقت دے گا، 2.5 گھنٹے جتنے وقت، مسجد کی ایک ترتیب بنائی جائے، ہر وقت مسجد قرآن کی ترتیب سے آباد رہے، ذکر کے حلقوں سے آباد رہے، دین کی فکروں سے آباد رہے، نمازوں سے آباد رہے، ہر تک جو ہے دین کی فکر ہو۔ ہمارے محلے میں کتنے نمازی ہیں، جو نمازی نہیں ہیں ان کو مسجد میں لانے کی فکر کی جائے، اس کی پوری توجہ کے ساتھ کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا یہ مسجد کا پیغام عام ہوگا، اور مسجد سے جو پاور ہاؤس جس کو کہا جاتا ہے، ہماری لائن پورے طریقے سے صحیح رہے گی۔ اور اگر ہم نے یہ پھر پاور ہاؤس ہی اگر کمزور ہو گیا، پاور ہاؤس ہی ویک ہو گیا، ڈی پی ہی کمزور ہو جائے یا ڈی پی ہی جل جائے تو پھر پاور کہاں سے سپلائی ہوگا؟ اس لیے اس پاور ہاؤس کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں اس مسجد کو مضبوط بنانا ہے، اس کے اندر جو امام صاحب ہیں ان کی بھی فکر ہوں، مسجد والی جماعت ہے ان کی بھی فکر ہوں، جو بڑے بوڑھے ہیں ان کی بھی فکر ہوں، ساری فکریں اگر جمع ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرے گا اور اس مسجد کی فکروں کو اللہ تعالیٰ منتقل کرے گا۔ اور دیکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے صبح میں بھی ایک حدیث سنائی تھی، آپ حضرات کو ایک حدیث سنا دوں کہ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 40، انسان کے قدم اس وقت تک ہٹیں گے نہیں جب تک کہ 4 چیزوں کے متعلق اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ 4 چیزوں کے متعلق جب تک سوال نہیں کیا جائے گا اور اس کا جواب معقول نہیں ملے گا، وہاں تک انسان ہٹ نہیں سکتا۔ ایک تو فرمایا ان عمرہ فیما افنا، عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا، کہاں خرچ کی تھی؟ یہ 60-70 سال کی عمر دی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 70 و 60 او کما قال علیہ السلام، میری امت کی عمریں 60 و 70 سال۔ آپ دیکھو 60-70 سال ہو گئے، بہت سارے چل بسے، اکا دکا کوئی ہیں جو 80 یا 100 کے قریب پہنچ رہے ہیں، باقی 60-70 سال ہوئے، اوسطاً ہمارا عمر کا اوسط یہ ہے 60-70 سال۔ تو فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال ہیں، تو فرمایا کہ ہم نے یہ عمر دی تھی، کیا کیا؟ ان عمرہ فیما افنا، کس بارے میں خرچ کیا؟ یہ 60-70 سال کی عمر دی تھی، کیا ابھی بھی آپ کو اس میں نصیحت کرنے کا موقع نہیں ملا؟ کیا ابھی بھی اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کا موقع نہیں ملا؟ کیا ابھی بھی آپ اینڈرائڈ موبائل میں گم رہے؟ کیا ابھی بھی آپ اپنے کاروباری زندگی میں دوسرے دلدل میں اپنے آپ کو پھنسائے رکھا؟ کیا ابھی دنیا کے جھمیلوں سے آپ کو نکلنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا موت کا آہانی پنجہ آ کر آپ کو دبو چلے گا جب اس وقت آپ نکلو گے؟ سوال کیا جائے گا، اتنی عمر دی تھی اور اتنی عمر میں ہم نے مواقع دیے تھے کہ آپ نصیحت حاصل کرتے، لیکن آپ نے اس عمر کو گنوا دیا۔ اگر صحیح ہم نے اس مصرف میں لگایا ہوگا تو یقیناً اس کے لیے بشارت ہوگی۔ اور دوسرا جو سوال کیا جائے گا وہ میرے نوجوان بھائیوں سے میری گزارش ہے، وہ نوجوانوں کے متعلق ہوگا۔ ان شبابہ فیما ابلا، کہ ہم نے نوجوانی دی تھی، تم نے اس نوجوانی کو کائے میں آزمایا، کائے میں لگایا۔ اس لیے کہ نوجوانی کے دن جو ہیں اگر آدمی کام کرنا چاہے تو بہت آگے بڑھ سکتا ہے، ہمت کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر صحت ہے،
تندرستی ہے، توانائی ہے، اس کی ایک سوچ پختہ ہے، اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ گمراہ ہونا چاہے، دوسرا راستہ اختیار کرے، تو وہ گمراہی کے دلدل میں بھی دور تک پھنس سکتا ہے، خود بھی پھنستا ہے اور دوسروں کو بھی پھنساتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جوانی کے متعلق، حالانکہ عمر میں یہ بات آ گئی تھی، لیکن جوانی کے متعلق مستقل سوال کیا جائے گا کہ یہ جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ میرے محترم نوجوان ساتھیوں سے میری گزارش ہے، آپ اپنی جوانی کو اگر صحیح خرچ کرو گے تو حدیث پاک میں آتا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن جو ہے لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے۔ اور پسینہ بھی کیسا ہوگا؟ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کسی گردن تک ہوگا، اور کسی کو یلجمہ العرق الجامن، پسینے کی لگام لگی ہوئی، پورا کے پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں اس نوجوان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما کر اپنے مخصوص سائے میں رکھیں گے۔ کون؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ابھی تو ہمارا وقت بڑھاپے میں کر لیں گے، حج کا وقت آئے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ ہمارے یہاں تو پھر بھی یہ جذبہ نہیں ہے، لیکن بہت سے صوبوں میں تو کیا ہے، سارے کام سے جب فارغ ہو گئے، کسی کام کے نہ رہے، نہ چلنے کے، نہ کھسکنے کے، اب چلے حج کو۔ آئی سمجھ میں؟ ارے بھائی، حج تو جوانی کی ہے، اللہ نے دولت دی ہے تو آپ پر حج فرض ہو گئی، اس وقت آپ کو حج ادا کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ سوال کیا جائے گا آپ کو، ہم نے یہ کہاں میں خرچ کیا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں سے میری گزارش ہے، یہ نوجوانی کا وقت آپ امت کے لیے خرچ کیجیے۔ آپ کو قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، آپ کو اقتداء کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی تھی، آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے کسی کی اقتداء کرتے رہو۔ قرآن کی آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو اس بہترین امت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے تھے، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو حکم دیتے بھلائی کا، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے، وتؤمنون باللہ، اور تم اپنے ایمان پر پہاڑ کی طرح جمے ہوئے ہوتے۔ تمہارا تو یہ کام تھا، بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستے میں جو بیٹھنے سے بچو، راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ اب راستوں کی بات آئی تو کہتا چلوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو راستے میں بیٹھنے سے بچنے کا کہا تھا، لیکن ہم نے تو راستوں کو ہڑپ کرنے کا معاملہ لے لیا۔ معاف کرنا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زیر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا۔ غیر مسلموں کے محلے میں جا کر دیکھیے راستے صاف ستھرے ہیں، ہمارے محلوں میں جا کر دیکھیے کہ ہم نے بیت الخلا آگے بنائے ہیں، سیڑھیاں آگے بنائی ہیں، زینے آگے بنائے ہیں، اور راستوں کو تنگ کر دیا ہے۔ کیا نماز روزہ اور حج زکوٰۃ دینا یہی دین ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ہمارے راستوں کو تنگ کر دیا اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ کیا دین صرف 4 دیواری کے اندر سمٹنے کا نام تھا؟ دین معاشرے میں بھی دین ہے، معاملات میں بھی دین ہے، اخلاق میں بھی دین ہے، آپ کے گھر میں بھی دین ہے، باہر میں بھی دین ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اگر چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں فاتوا لقیصر ما لقیصر فاتوا للہ ما للہ، کیسر کو کیسر کا حق ادا کر دو، اللہ کو اللہ کا۔ نماز پڑھ لی، اپنے عبادت خانے میں جا کر کچھ عبادات کے رسوم ادا کر لیے اور باہر تم آزاد ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں ہر چیز، من غصب قید شبر، حدیث پاک کے الفاظ ہے من غصب قید شبر فقد طوقه 7 عارضین یوم القیامہ، ایک بالش برابر بھی اگر کسی نے زمین کسی کی غصب کی ہے تو 7 زمینوں کا طوق کل قیامت کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے۔ ارے بزرگوں، معاملات کی لائن بڑی سنگین ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں، ہماری نمازیں منہ پر مار دی جائیں، ہماری زکاتیں چوپٹ ہو جائیں، ہمارا حج کرنا جو ہے دھرا کے دھرا رہ جائے ہمارے اس بنے گناہوں کی وجہ سے۔ اس وجہ سے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے مسلمانوں کے محلے جا کر دیکھ لیجئے، دیکھو راستے کیا، وہ تو گلی گلیاریاں بنا دیا، پریشانیاں کر یہ کھڑی کر دی، دوسروں کے لیے رکاوٹیں بنا دی۔ یا یہ دین نہیں ہے؟ کہو تو تم تمہارے گھر کا دیکھو۔ میرے بھائیوں، دیکھنے کا ٹھیک ہے، اللہ کے وہاں آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ ایمان والے ہو،
ایمان والے کے اعتبار سے آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ حقوق بھی ہمارے اوپر۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، ہمارے لیے کچھ کام ایسے ہیں کہ جس میں ہمارا بیٹھنا ضروری ہے، اس میں گفتگو کرنا ضروری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم انکار کرتے ہو تو فَاتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر راستے کا حق دو۔ اگر بیٹھنا تمہارا ضروری ہے تو پھر راستے کو راست دو۔ کیا فرمایا؟ راستے کا حق دو۔ پوچھا وما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، سب سے پہلا تو یہ کہا نگاہوں کو نیچا رکھو۔ آپ سمجھ میں آئی بات؟ کسی کی بہن بیٹی پر غلط نظر مت ڈالو، یہ اسلام نے سکھایا۔ ہم وہ نہیں سکھاتے جو یہ سکھاتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کو اٹھا لو واللہ جہاد کے نام پر غلط تعبیرات کہتے ہیں۔ وہ غلط کریں گے جب بھی ہم غلط نہیں کریں گے، وہ اگر غلط ہماری تعویلات کریں گے تو کرنے دیجئے۔ ہم کبھی بھی غلط کسی بھی بہن بیٹی، اگر غیر مسلم کی بہن بیٹی ہے وہ بھی ہم بہن بیٹی سمجھیں گے، اس پر بھی غلط نگاہ اٹھانے کی ہمارے مذہب نے اجازت نہیں دی۔ غض البصر، فرمایا نگاہوں کو نیچی رکھو۔ وکف الاذی، اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کرو۔ اب ظاہر ہے تکلیف دینے والی چیزیں تو آپ روز دیکھ رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرو۔ ورد السلام، اور فرمایا سلام کا جواب دو۔ سمجھے؟ معاف کرنا، ایک بات کہتا چلوں گڈ مارننگ، گڈ بائے، اوکے، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تحیتکم فیہا سلام، اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ انگلش کلچر، مغربی تہذیب کی دل دادے ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو ٹھکرایا اور اس پر فخر کر رہے ہو۔ ہمارا بہو کہ گڈ بائے گڈ نائٹ کہہ رہا ہے، ارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا ترجمہ گڈ بائے کا؟ کیا ترجمہ ہے گڈ نائٹ کا؟ کیا ترجمہ ہے گڈ آفٹر نون کا؟ تمہاری دوپہر اچھی ہو، تمہاری شام اچھی ہو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جو اس کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہود سلام کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام ہم کو جواب میں یہ ساری دعائیں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو۔ ظاہر ہے کہ سلامتی کا لفظ کتنا وسیع ہے۔ تمہارے دین کی سلامتی، تمہاری جان کی سلامتی، تمہارے مال کی سلامتی، تمہارے محلوں کی سلامتی، تمہاری بستیوں کی سلامتی، تمہارے خاندان و کنبوں کی سلامتی۔ السلام علیکم، پھر کہا ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں تم پر سایہ فگن ہوں۔ آج جو ہیں ہم بھی جو ہیں اس رو میں بہتے گئے، گڈ آفٹرنون، گڈ بائی، اس کو ختم کرو اپنے معاشرے میں، اسلامی حقدار، اسلامی روایت کو ڈھیرا۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو رد السلام، سلام کا جواب دو۔ یعنی اس کا مطلب سلام کتنا کثرت سے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، فرمایا افشوا السلام، سلام کو کثرت سے دیا۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، سلام کو کثرت سے کرو، کھانا لوگوں کو کثرت سے کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام عام ہمارا رواج، السلام علیکم، السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا رد السلام، سلام کو جواب دو۔ اور پھر فرمایا دوسرا امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے حکمت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ برائی اگر کوئی ہے حکمت کے ساتھ اس برائی کو دور کرو۔ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ سمجھے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس میں دین کا پورا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ سمجھے؟ آپ علیہ السلام نے ایک راستے کے بابت میں پورے دین کا خلاصہ امت کے سامنے رکھا ہے۔ سمجھے؟ لیکن امت ہے، معاف کرنا، بے راہ روی میں ہم تیزی سے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بے اعتدالیاں، سب سے زیادہ جو ہیں ناانصافیاں ہماری طرف سے ہو رہی، اور پھر یہ کہے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا۔ جب دیکھو اجتماعی طور پر اگر کوئی گناہ کبیرہ کیا جائے گا تو پوری امت کی پکڑ ہوگی۔ ابھی بھی یہ بات آئی کہ 3 طلاق کا مسئلہ آیا تھا، یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے۔ ایک طلاق تو دینا جانتے ہی نہیں ہیں، دھڑا دھڑ 3 طلاقیں دے دیتے۔ اور جب یہ اجتماعی غلطی امت میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیسا تماچا مارا۔
یہ سارے کے سارے کام جو ہیں ہمارے گناہ کبیرہ کی شکل جب اجتماعی شکل اختیار کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے کوڑا پڑتا ہے اور اس سے پھر پوری کی پوری امت میں لپیٹ میں آتی ہے. اس میں اچھے بھی لپیٹ میں آتے ہیں, برے بھی لپیٹ میں آتے ہیں, سوکھے کے ساتھ لیلا بھی جلتا ہے, وہ سارے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ مسجد کا پیغام ہے. مسجد اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے, مسجد کو تعلق رکھو, مسجد سے جو پیغام دیا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اگر ہم اس مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ محلوں کو آباد کرے. ہم نے دیکھا ہے جن مسجدوں میں, جن علاقوں میں, جن بستیوں میں مسجدوں کو لوگوں نے آباد کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو آباد کیا, ان کے محلوں کو آباد کیا, ان کی بستیوں کو آباد کیا. اور جنہوں نے بھی مسجدوں میں آباد کرنے میں اپنا وقت لگایا, اپنا پیسہ لگایا, ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. میں آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کر دوں. دادا صاحب رہ چکے, مسجد نظیری کی نسبت ہے, دادا صاحب کی طرف سے نسبت کی گئی ہے. اس دادا صاحب کے واقعے پر اپنی بات ختم کر دوں گا. حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ نے اس پورے علاقے میں کوشش کی, اور کوشش کرنے کے بعد مختصر عرض کروں گا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ, ہم نمت نواب صاحب کے لیے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. لیکن انہوں نے بہشت زیور پر پابندی لگا دی, اور میرے پاس اس کی اوریجنل کاپی موجود ہے. بہشت زیور پر پابندی لگا دی, اور لگاتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے علاقے میں, پالنپور کے علاقے میں جہاں جہاں حدود ہے, بہشت زیور نہیں پڑھا سکتے آپ, نہ آپ کا کوئی نوکر, نہ آپ کا کوئی ملازم بہشت زیور نہیں پڑھا سکتا. اور اگر پڑھاتے ہوئے پکڑا گیا, سمجھے, اور اگر پڑھاتے ہوئے پکڑا گیا تو اس میں صاف لکھا ہے, گجراتی میں یہ لکھا ہوا ہے, تمہاری جنگم ملکت ویچی دے, 201 روپیہ وصول کروا معاوضے. یہ کب کی بات ہے؟ 1916 کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ یعنی آج سے تقریباً 104-5 سال ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو, ایک وقت ایسا تھا ان کا طوطی بول رہا تھا, ایک وقت ایسا تھا کہ راج گھاڑی میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. اور معاف کرنا, اور کئی لوگوں کے ساتھ, ہماری بہت ساری قوموں کے ساتھ ہمارے پالنپور کے نواب صاحب بیگار لیا تھا, ویٹ کروائی تھی, ظلم کیا تھا, اور ظلم کے نتیجے میں آپ نے دیکھا, معاف کرنا مجھے کہتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے, ان کی دھجیاں بکھر گئی. اور وہ مولانا نذیر احمد صاحب جس کو پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی, جس کو ضلع بدر کرنے کی کوشش کی تھی, جس کو بہشت زیور پر پابندی لگانے کی تھی, آج اس کی روحانی والا چاہے راجستھان, گجرات, مدھیہ پردیش, ہر جگہ بہشت زیور پڑھا رہی ہے. اور ان کی جسمانی اولاد میں ہمارے جیسے گنہگار بھی آباد ہیں. یہ پوری ہے. اس وجہ سے میں آپ سے 100 سال کا عرصہ ہوا, 100 سال میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کایا پلٹ دی. آپ سے یہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں, اگر دین پر قائم رہو گے, من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حضرت نے صبر کیا تھا اور تقوی اختیار کیا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. اور جو ان کے مخالف تھے, آپ نے دیکھا کئی واقعات جو ان کے مخالف تھے, بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, آج ان کی کوئی نسل بھی یہاں نہیں ہے. آج ان کے لیے پالنپور میں ایک ہی جگہ بھی نہیں ہے جس پالنپور میں ان کا کر و فر تھا. میرے بھائیوں, میں کوئی تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا, عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کے اور ہمارے سب کے لیے یہ عبرت کا سامان. حدیث پاک میں آتا ہے, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی ہے اس کا اعلان جنگ ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اگر ہو سکے تعاون کرنا, ہو سکے ان کی مدد کرنا, دین کے کام میں کبھی بھی رکاوٹ مت بننا. اگر رکاوٹ بنو گے تو ایسا نہ ہو کہ جو منظر ہمارے سامنے ہے وہ منظر دہرا دیا جائے. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو بات کہی گئی ہے اللہ مجھے بھی اور سب سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.